ہے پاکستان کی وہ میں وہ بتاؤں کہ ویژن کیا ہے اور ہم کس طرح اس ویژن کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو نا قبلہ کون سا ہمارا، ہم جا کدھر رہے ہیں، یعنی یہ جو ساری کوششیں کر رہے ہیں یہ کس منزل کی طرف ہے۔ دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت پہ، جب آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز نماز پڑھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں، صرف ایک چیز مانگتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ وہ راستہ ہے، ہم منزل نہیں مانگ رہے، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ، وہ منزل تو وہ اس پہ جو پہنچے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، وہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم اگر ان کے راستے پہ بھی چلے گئے تو یہ ملک بالکل ایک عظیم ملک بن جائے گا۔ یہ بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، یہ اس کا مقصد تھا پاکستان کا بننے کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ راستے کے اندر کون سے اصول ہیں جن کے اوپر وہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی، اور ان اصولوں کو ہم کتنا اپنا چکے ہیں۔ سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ فلاحی ریاست بنی تھی غربت کم کرنے کے لیے، نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے بنی تھی، پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں پہلے یہ بتاؤں گا تو پہلا یہ آبجیکٹو تھا۔ دوسرا، قانون کی بالادستی۔ 2 خلیفہ وقت، پہلے 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں گئے، جبکہ ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا سٹیٹس تھا، خلیفہ تھے، اس کے باوجود وہ عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے صرف ایک چیز بتانے کے لیے کہ قانون کی حکمرانی ہے، طاقت کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہ کتنی ہماری جد و جہد ادھر کدھر ہے، اس راستے پہ ہم نکلے ہیں یا نہیں نکلے۔ اور تیسری کہ جب لا الہ الا اللہ ایک انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر کسی اور انسان یا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بے شرمی سے، بے غیرتی سے، ہاتھ پھیلانے سے۔ ایک لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، ایک خوددار قوم۔ اور یہ 3 پرنسپلز پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے پرشین ایمپرر کو، ایک سپر پاور، دوسری طرف رومن ایمپرر، بیزنٹائن ایمپرر ہرکلیس، اس کو جب خط بھیجا تو انہوں نے امداد مانگنے کے لیے نہیں بھیجا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں قرضے دے دو یا ہمیں ایڈ دے دو، ہمارے حالات بڑے برے، اور برے حالات تھے مسلمانوں کے۔ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا، آپ نے ایک چیز 3 سال کی ابھی بات کی نا، آپ اگر تاریخ اٹھا کے پہلے 5 سال دیکھ لیں مدینہ کی ریاست کے، تو برے حالات تھے مسلمانوں کے۔ وہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر بھی تھے، لیکن ایک دم حالات ٹھیک نہیں ہوئے، وہ اس راستے پہ لگے جس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہوئے۔ وہ راستہ جو انہوں نے دکھایا، جو اصولوں پہ کھڑی کی، ان اصولوں نے ایک جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، ان کو دنیا کی امامت کروا دی۔ تو پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم ان اصولوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اس ملک کے اندر ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کبھی پاکستان میں کسی نے سوچا تھا کہ ہیلتھ کارڈ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے، پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر میں اب، اور گلگت بلتستان، ان سارے صوبوں میں جدھر ہماری حکومت ہے وہاں پوری طرح ہم ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ہیلتھ انشورنس۔ یہ اتنی بڑی چینج ہے کہ کوئی سوچ، یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یہ سہولت نہیں ہے، یعنی ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے تک اس خاندان میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک انقلاب ہے، یہ ابھی تک لوگوں کو پوری طرح پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنا بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے۔ تو یہ اسی طرف جا رہے ہیں فلاحی ریاست پہ۔ پھر پناہ گاہ، ہم نے جو پناہ گاہ بنا رہے ہیں یہ غریب مزدوروں کے لیے، جو بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، ہم چاہتے وہ اس کو کھانا پینا بھی وہاں ملے، سوئے بھی وہاں، نہائے دھوئے بھی وہاں، مزدوری کرے، اور جو مزدوری سے پیسہ اٹھائے اپنی بیوی بچوں کو بھیج سکے۔ یہ پناہ گاہ میں ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک کتنی پناہ گاہ بنا چکے ہیں آپ کے پاس؟ ہم اب تک
22 پناہ گاہ بنا چکے ہیں شہروں کے اندر، اور 11 اور بننے والی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم پھر پھیلاتے جائیں گے جدھر جدھر مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں جانے تک، اگر ہم ابھی 33 ہماری بنیں گی، اگر ہم یہ سارے شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرتے ہیں وہاں اگر ہم پناہ گاہ بنا گئے، میں اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھوں گا، کیونکہ امیر ملکوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے، وہاں بھی اب امریکہ کے اندر بھی سڑکوں پہ رات کئی جگہ ان کے پاس چھت نہیں ہوتی، سوتے ہیں، جو سب سے دنیا کا امیر ملک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ ہو کہ ہمارے لوگ، ہمارا مزدور بیچارہ سڑکوں پہ سوئے، تو اس کے لیے پناہ گاہ بنا رہے ہیں۔ پھر ہم ایک بھوکا نہ سوئے، ہم اب نے بسز شروع کی ہیں، اور ان کا ابھی تک ہمارے 12 بسز ہیں، یہ پھرتی ہیں، یہ 4 شہروں کے اندر ابھی ہم لے کے آئے ہیں۔ یہ ٹرک ہیں، کیونکہ ایکسپیریمنٹ ابھی کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے تھوڑے سے پناہ گاہ بنائے، ان کو پھر ہم نے بہتر کیا، ان کی سٹینڈرڈ، ان کے SOPs بنائے، اب ہم ان کو پھیلائیں گے۔ اسی طرح ہم نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا، ہماری بس جاتی ہے غریب علاقوں میں، لوگوں کو کھانا دیتی ہے، اب ہم یہ بسز بڑھاتے جائیں گے۔ ابھی ہمارے پاس 12 بسز ہیں، ہمارا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 50 ٹرک ہمارے جائیں غریب علاقوں کے اندر، اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان۔ اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے۔ کامیاب پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے 40% جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں، ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گا، سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ وہ اپنا ان کا علاج ہو جائے۔ ایک ہم ان کو مائکرو فائنانس سے اپنا گھر بنا کے ان کو قرضہ لے کے دے رہے ہیں۔ یہ مائکرو فائنانس کمپنیز ہیں، وہ کیا کریں گی کہ اگر میں اپنا گھر بنانا چاہوں تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فائنانس ملے گا، مائکرو فائنانس سے قرضے دلوائیں گے تاکہ وہ جو قسطیں دیتے ہیں اپنے کسی کرائے کے گھر میں رہنے کے لیے، وہی قسطیں دے کے ان کو اپنا گھر ہو جائے۔ یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ چیز ہوگی، اور ساتھ پھر ہیلتھ کارڈ ملے گا۔ یعنی 4 چیزیں دے رہے ہیں، قرضہ، اور قرضے ملیں گے سود کے بغیر۔ تو شہروں کے اندر قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی چھوٹی سی بزنس کر لے، دیہات کے اندر قرضے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر۔ یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ہے۔ پھر قانون کی بالادستی، تو پہلے تو فلاحی ریاست کی طرف ہم انشاءاللہ ہمارا پورا زور ہے کہ ہم، اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ احساس کا پروگرام ہمارا شروع ہو رہا ہے دسمبر میں۔ 40% غریب خاندانوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہو گیا۔ دوسری چیز قانون کی بالادستی، یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جہاد چل رہی ہے۔ جہاد یہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون۔ یہ جو قانون طاقت کی بالادستی ہے، اس کو قانون کی بالادستی میں لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس میں مجھے آپ سب کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہی قبضے گروپ ہیں جو کہ طاقتور ہیں، غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ یہ وہ سیاستدان ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں، اور ان کو ہاتھ ڈالو تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے۔ ان کے اوپر ہم نے پورا ہاتھ ڈالنا ہے، اور ایک لوگوں کو آزاد کرنا ہے، لوگوں کو قانون دے کے، انصاف دے کے آزاد کرنا ہے، یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا خودداری، ہم یہ وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو، کبھی کسی سے ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے، قرضے نہ مانگنے پڑیں، کسی کے سامنے ہم ایڈ دے کے ان کی جنگوں میں نہ شامل ہوں، کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ ایک خوددار، ایک آزاد ملک۔ اور یہ بھی ایک، جب قوم ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے، تو عزت تب ہوتی ہے جب ایک قوم اپنی خود عزت کرتی ہے۔ جب ایک قوم خود عزت کرتی ہے، وہ خوددار قوم بن جاتی ہے، اس کی دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ میرے 3 ایم ہیں، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ 5 سال کے بعد، اب یہ جو ہمارا ٹرم ختم ہوگی، لوگ دیکھیں گے 5 سال پہلے کیا تھا پاکستان کے حالات اور 5 سال کے بعد کیا ہے۔ جی، وقت کیونکہ کم ہے، ہم اب آج کے پروگرام کے آخری کالر سے بات کریں گے، جن کی کال نہیں لگ سکی۔ آپ اگلی بار ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹیلی فون جو ہے تھرو نہیں ہوتا۔
ہم اس پروگرام کی فریکوینسی انشاءاللہ بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر سکیں. آخری کالر آج کے ہمارے ساتھ کون ہیں جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وزیر اعظم پاکستان جی 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 عمران خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذوالقرنین حیدر عرض کر رہا ہوں ضلع رحیمیہ خان سے. کرپشن کے خلاف آپ نے جو بڑے بڑے برج گرائے وہ آپ کی پاکستان سے محبت اور مستقل مزاجی کی عکاسی کرتی ہے جو قابل تعریف ہے. آج آپ سے براہ راست بات کا موقع ملا جس کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں. مجھے اور مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کو فوری انصاف کی آپ سے بہت زیادہ امید ہے. میں آپ کو جنوبی پنجاب کی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پر نظر ثانی کی درخواست کرتا ہوں کہ مکمل تحقیقات کروائی جائیں. گزشتہ چند سالوں سے پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر نے بطور وی سی یونیورسٹی کا چارج سنبھالا اور ملازمین پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے. چند ہی مہینوں میں عرصہ 6 سال سے کام کرنے والوں کو وجہ بتائے بغیر 200 سے زائد ملازمین برطرف کر دیے گئے اور ان کا داخلہ یونیورسٹی میں ممنوع کر دیا گیا. آواز اٹھانے پر ہمیں سنگین قسم کی دھمکیاں دی گئی جس پر اوکے میں اس کا تحقیقات کریں گے ہم کہ کیا اس کی حقائق اور گورنمنٹ پنجاب سے بات بھی کریں گے. میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا جو میرے لیے حکومت کے لیے تکلیف دے رہا ہے وہ جو مہنگائی ہے. اب مہنگائی کئی وجوہات سے ہیں. ایک ہے کہ آپ کی امپورٹس جب آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں تو جب ہمارا پریشر پڑا اور روپیہ نیچے آیا تو اور روپیہ کیوں نیچے آیا کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا خسارہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں یعنی ڈالرز ہمارے کم ہو گئے ملک میں اس کی وجہ سے روپے گر گیا ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. ایک تو وہ ہے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو کسان چیزیں پروڈیوس کرتا ہے اور وہ جو بکتی ہیں آ کے شہروں میں ریٹیل میں اس میں بہت بڑا فرق ہے. اب اس کو ہم کم کرنے کے لیے تاکہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ ملے اور لوگوں کے لیے بھی سستی چیزیں اس کے لیے ہم سٹوریج 800 نئی سٹوریج بنا رہے ہیں کیونکہ کسان کے پاس اگر سٹوریج ہو جائے تو پھر اس کو جلدی جلدی اپنا سامان نہیں بیچنا پڑتا اور پھر اس کو اگر ہم کریڈٹ دے دیں کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس کے پاس قرضہ بھی آ جائے تاکہ وہ آرتی کے پاس نہ جائے اور پھر اس کی بھی چیز مہنگی بکے اور لوگوں کے لیے بھی سستی ہو تو اس کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں. لیکن میں اس کے باوجود آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس ٹیبل ہے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں آج اس کی پوری لسٹ میرے پاس ہے. اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں وہ کون سا ملک ہے وہ آپ کا پاکستان ہے. اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے. ہمارے سے اوپر ہے افغانستان پھر ہندوستان پھر سیریا پھر ٹونیزیا ازبیکستان وینزویلا یعنی ہم ان سارے ملکوں میں سے یہ پوری میری لسٹ ہے ان میں سے آج بھی پاکستان سب سے سستا ہے. پٹرول بدقسمتی سے لوگ ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے. قیمت کیوں بڑھانی پڑتی ہے کیونکہ باہر تیل بڑی تیزی سے مہنگا ہو گیا پتہ نہیں کتنا 6 مہینے میں کدھر سے کدھر پہنچ گیا تیل 47% بڑھا ہے تیل دنیا میں. تو ہم کیونکہ امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی بڑھانا پڑتا ہے. تو دنیا میں 47% بڑھا ہے پاکستان میں 11% بڑھا ہے صرف. آج سارے ملکوں میں سے جدھر جو تیل امپورٹ کرتے ہیں سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے. صرف جو 27 ملک جنہوں میں ہمارے سے زیادہ سستا ہے وہ خود ان کے ملک میں تیل ہے ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا. تو جو امپورٹ کرتے ہیں ملک جس طرح پاکستان ہے ہم دنیا میں آج سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل ہمارے ملک میں. کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں قیمتیں نیچے لانے کے لیے. یعنی یہ ہمارا سارا وقت ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے روکنا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تو واقعی ہٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہیں ہیں تو جب چیزیں اوپر گئی ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے مشکل وقت ہے اور ان کے لیے ہم نے ابھی سیلری ان کی انکریز کی ہے بڑھائی ہے اس باری. لیکن جو باقی کسان ہیں دیہات میں ادھر تو 1100 ارب روپیہ پہلی دفعہ مزید
इजाफी किसानों के पास किया है। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा किसानों के पास नहीं गया, क्योंकि कभी गंदम की ये रेट नहीं मिली, कभी गन्ने का ये रेट नहीं मिला, कभी मकई का ये रेट नहीं मिला। तो ये जो रेट, जो इजाफी पैसा गया है, एक तो वहाँ उनके इनकम बढ़ी है। दूसरा, इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह का इस वक्त पैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बन रहा है या इंडस्ट्रीज बना रही हैं, मुझे लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। और कंस्ट्रक्शन के अंदर जिस तरह की इस वक्त आज पैसा बन रहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो आज ज़मीन की कीमतें चली गई हैं, प्लॉट्स की और घरों की, ये भी कभी किसी के पास इतना पैसा नहीं आया। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इंडस्ट्री वाले हैं, आप अपने जो मजदूर हैं उनकी आप ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाएं, क्योंकि जब आपको इतना फ़ायदा हुआ है तो उनको भी फ़ायदा करवाएं जो मज़दूरों को है। लेकिन जो सैलरीड लोग हैं, मुझे पता है आपकी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह जिस तरह हमारा अब टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है। आपको पता है हमने इस बारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में अभी टैक्स इकट्ठा किया है, और इंशाअल्लाह जो हम FBR में अब और इस्लाहत कर रहे हैं, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, तो हमारी आमदनी और बढ़ती जाएगी। जैसी जैसी आमदनी बढ़ेगी इंशाअल्लाह हम अपनी सैलरीड क्लास की भी मदद करेंगे, और हम यही पैसा लगाएंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने किसानों के लिए, ताकि उनकी पैदावार बढ़े। जब हमारी पैदावार बढ़ेगी तो उससे फिर हमारी जो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी नहीं होंगी।